بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ سورہ نساء کی 23ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اب کن سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے ناجائز ہے آپ اس کو سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں اکثر ان چیزوں میں لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ آپ چاہے تو غور کر کے دیکھ لینا، تو انہی رشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم نکاح نہیں کر سکتے، امہاتکم اپنی ماؤں سے، وبناتکم اپنی بیٹیوں سے، واخواتکم اپنی بہنوں سے، وعماتکم اپنی پھوپھیوں سے، وخالاتکم اپنی خالاؤں سے، وبنات الاخی اپنی بھتیجیوں سے، وبنات الاخت اپنی بھانجیوں سے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، اور ان ماؤں سے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور ان بہنوں سے جن سے تمہارا دودھ کا رشتہ ہے، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی ماؤں سے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ تمہاری لڑکیاں جن کو تم نے گود لے لیا، تمہاری عورتوں سے جو لڑکیاں جن کو تم نے گود لیا ہے، وہ عورتیں جن سے تم نے دخول کر لیا۔ یہ کچھ تفصیلی باتیں ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، ایک لمبی آیت ہے، میں اس کو مختصراً کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ تو سب کو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے نکاح کرنا حرام، ان سے کسی بھی حالت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے اللہ نے کہا وبنات الاخی وبنات الاخت، بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وبنات الاخت اور بھانجیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ یہ کھل کر اسی لیے بتایا کیونکہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں اور شاید پورے ایشیا میں جو ہندو مذہب ہے یا کوئی اور دوسرے مذاہب ہے، ان میں بھانجیوں سے نکاح کرنے کا رواج ہے نا، کہ ماموں بھانجی کا نکاح ہوتا ہے۔ جب بھانجی ہو گئی تو اس کو ریزرو کر دیا جاتا ہے کہ اس کا نکاح ماموں سے ہوگا۔ اور کئی ہم نے دیکھا، ہمارے پڑوس میں کئی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ماموں سے نکاح کیا۔ ماموں سے نکاح کرنا، چاچا سے نکاح کرنا، یہ تو خون کا رشتہ ہے، یہ تو نسبی رشتوں کے قریب والا رشتہ ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو حرام کیا۔ اسلام میں ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ پاکیزہ مذہب ہے، اور یہاں پاکیزگی کی تعلیم اللہ دیتے ہیں کہ جو بھی ہے پاک دامن رہو اور پاکیزگی کے ساتھ تم نکاح کرو۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے تم کو اللہ نے حلال کیا۔ دنیا بھر میں اللہ نے حلال کردہ عورتیں رکھی ہیں، پھر تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ماموں بھانجی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہندوانہ کلچر ہے، ہندوانہ رسومات ہے، جہاں ماموں اور بھانجی میں نکاح کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو کھل کر حرام کیا ہے۔ اور آگے مجھے یہی تفسیر بتانی ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ایک تو اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور دوسرا اس ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جس نے ہم کو دودھ پلایا ہے۔ اب ماں تو دودھ پلاتی ہی ہے، وہ ماں سے کیسے، جس سے دودھ پلایا؟ یہ الگ سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں رشتے تین قسم کے ہیں۔ تین قسم کے رشتے ہیں جو انسان پر جن کا نکاح کرنا، جن رشتوں سے تعلق بنانا حرام ہے۔ وہ کون سا رشتہ؟ ایک نسبی رشتہ ہے، جیسے ماں باپ کا اور باپ بیٹے کا، ماں باپ کا جو سگے ماں باپ ہے ان کا رشتہ ہے۔ اور ایک دوسرا رشتہ ہوتا ہے مصاہرتی رشتہ، حرمت بالمصاہرہ جس کو کہتے ہیں، یعنی آدمی نے
نکاح کیا, نکاح کرنے کی وجہ سے جس عورت سے نکاح کیا اس عورت کے علاوہ اس کی ماں جو ہے, اپنی ماں تو حرام ہے, لیکن جس بیوی سے نکاح کیا اس کی ماں بھی گویا میری ساس بھی مجھ پہ حرام ہے. ساس سے رشتہ کرنا بھی حرام ہے, سالی سے رشتہ کرنا بھی حرام ہے. اب سالی سے کیوں حرام ہے؟ جب بیوی سے رشتہ حرام ہو گیا تو آگے قرآن نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, دو بہنوں کو رشتے میں جمع کرنا بھی حرام ہے. یہ میں اس بات کی آگے وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ جائیں کہ ایک تو نسبی رشتہ حرام ہے, دوسرا مصاہرتی رشتہ بھی حرام ہے جو سسرالی رشتہ ہے, اور تیسرا دودھ والا رشتہ, یعنی کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا, اس کی سگی ماں اور ہے لیکن دودھ پلانے والی عورت الگ ہے. جیسے ایک دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ مستقل دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو اجرت پہ لی جاتی ہیں, کرائے پر دودھ پلاتی ہیں. جو عورت نے بچے کو جنا ہے, جس عورت نے جو ماں ہے اس کے بچے کی سگی ماں ہے, اس سگی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا تو کسی اور کے اس کو رضاعت کی گئی, فیڈنگ کی گئی, دودھ پلایا گیا, تو جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کا اور دودھ پینے والے بچے کا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہو گیا. جیسے ماں دودھ پلاتی تو حرام ہو جاتا بیٹا ماں جننے کی وجہ سے حرام ہوا, اس عورت کے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی اس بچے کا اس سے رشتہ کرنا حرام. اور صرف اس ماں کا رشتہ حرام نہیں ہے, اس ماں سے رشتہ کرنا حرام ہے, اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے جیسے سگے بہن سے رشتہ حرام تھا, دودھ پینے والی رضائی بہن جس کو کہتے ہیں اس سے بھی رشتہ کرنا حرام ہے. ہر ایسی عورت سے رشتہ کرنا حرام ہے جن میں سے ایک کو اگر مرد مان لیا گیا, اگر ایک کو مرد مانے دوسرے کو عورت مانے, جیسے ماموں ہے اور بھانجی ہے, پھوپھی ہے اور بھتیجا ہے, خالہ ہے اور بھانجا ہے, خالہ بھانجے کا, پھوپھی بھتیجے کا اور ماموں بھانجی کا جس طریقے سے رشتہ کرنا حرام ہے, اسی طریقے سے اسلام نے کہا کہ ہر ایسے کپل کا رشتہ حرام ہے جن میں سے ایک کو اگر مرد مانا جائے تو دوسرے کا رشتہ حرام. یہ بات اگرچہ کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے, میں یوں کہوں گا کہ دو آدمی ہیں, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, جیسے آپ مان لو بھانجا ہے اور خالہ ہے. اگر مان لو کہ یہ دونوں اگر عورتیں ہیں, ایسی دو عورتوں کو رشتے میں شریک کرنا حرام ہے جن کا رشتہ ایک کو اگر مرد مانے تو دوسرے کا اس سے ساتھ رشتہ حرام ہے. فار ایگزامپل دو بہنوں کو رشتے میں جمع کر لیا, اگر دو بہنوں میں سے ایک کو مرد مان لو تو کیا ہوں گے؟ بھائی بہن ہوں گے. تو بھائی بہن کا رشتہ جہاں حرام ہوتا ہے, ایسی دو عورتوں کا بھی رشتہ آپس میں حرام ہے جن دونوں کو اگر ایک مرد مان لے تو دوسرے اس پر حرام ہو جائے. تو الغرض اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. گویا نسبی رشتہ بھی حرام ہے, رضاعت کا رشتہ بھی حرام ہے, اور مصاہرت کا رشتہ بھی, سسرالی رشتہ بھی حرام ہے. آدمی جس طریقے سے ماں سے رشتہ کرنا جائز نہیں تھا, اسی طریقے سے نکاح کرنے کے بعد ساس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. جس طریقے سے میری سگی بہن سے رشتہ میرا ناجائز تھا, اسی طریقے سے میری سالی سے بھی میرا رشتہ حرام ہے. سالی سے رشتہ اس وقت تک حرام ہے جب تک بیوی نکاح میں ہے. میں جس عورت سے نکاح کر رہا ہوں اگر وہ میری بیوی زندہ ہے تو میں اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. جو لوگ کہتے ہیں آج دنیا میں دیکھو کتنی حرام سر چڑھا, کتنا حرام لوگوں کو سر چڑھا ہے. لوگ کھل کے کہتے ہیں, جو بے حیائی ہے وہ لوگوں کی کھل کے سامنے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والے, یہ بے حیائی کا بلکہ گناہ کا جملہ ہے. لوگ اس کو حرام مانتے ہی نہیں. کھل کے معاشرے میں کتنے سماج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں سگی بہنوں کا رشتہ کیا. سگی خاص سگی بہنیں جو ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ حرام ہے. اگر ایک بہن سے آپ نے نکاح کیا تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح مرتے دم تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے. اگر بیوی انتقال کر گئی تو آپ دوسری بہن سے نکاح کر لو, دوسری انتقال کر گئی تیسری سے نکاح کر لو, لیکن بیوی کے رہتے ہوئے ایک
बहन का दूसरी बहन के साथ रिश्ते में जमा करना जायज है। रिश्ता निकाह होगा ही नहीं, कितने बड़े वली से बुलाकर रिश्ता भी करवा लो, वो रिश्ता होगा ही नहीं, निकाह जायज है ही नहीं। अलगर्ज अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है। इन चीज़ों की हुर्मत इसीलिए बताई क्योंकि समाज में ये चीज़ें, देखिए नसबी रिश्ते में तो हम लोग एहतियात बरतते हैं, मेरी सगी बहन है, मेरी फूफी है, खाला है, ऐसे सगे जो रिश्ते हैं उनमें एहतियात बरता जाता है। लेकिन देहातों में, करियों में औरतों की आदत होती है, एक घर में 3-4 बहनें हैं, 3-4 बहनों के बच्चे हैं, तो औरतों के अंदर एहतियात नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, इसका बच्चा रोया, कभी इसने फीडिंग करा दिया, कभी वो बहन दूसरी जगह गई हुई है तो उसके बच्चे को पकड़कर फीडिंग करा दिया, कभी कोई और दूसरी औरत ने फीडिंग करा दिया। अब फीडिंग का मसला कॉमन समझते हैं, लेकिन फीडिंग का मसला कॉमन नहीं है। आपस में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि कजिन से रिश्ता हो जाता है। अब समझो मेरे कजिन से मेरा रिश्ता हो गया, अब लोग पूछते हैं हजरत मेरी कजिन है, कजिन से मैं शादी कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खानदान की औरतों से पूछ लो कि कभी किसी आपके रिश्तेदार ने या एक ही औरत से आप दोनों ने दूध ना पिया, मतलब मेरे खाला की लड़की से मेरा रिश्ता हुआ, ये जरूरी है कि मेरे खाला ने मुझे दूध ना पिलाया, क्योंकि खाला की बेटी को उसने दूध पिलाया होगा। अगर खाला से मैंने भी दूध पिया है तो मेरा और उस लड़की का अभी जो रिश्ता जायज था, दूध के शिरकत की वजह से, दूध के रिश्ते की वजह से अभी वो मेरी सगी बहन जैसी हो गई। अभी मैं उस कजिन से निकाह नहीं कर सकता। चचा की लड़की से निकाह कर सकते हैं। लोग पूछते चचा की लड़की से निकाह कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। सगी बहन से नहीं कर सकते, आपके चचा की, मामू की, खाला की, फूफी की, सब बच्चियों से आप निकाह कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका दूध का रिश्ता ना हो। तो इसीलिए औरतों को भी एहतियात जरूरी है कि ये बात आप औरतों तक भी पहुंचा दें, और माँ बाप को अपने बच्चों को ये तालीम देना है कि किसी भी बच्चे को, अपने अलावा के बच्चों को किसी को भी दूध ना पिलाएं। अगर सख्त मजबूरी में, अगर ऐन दिक्कत के मौके पर, परेशानी का मौका आ जाए जहां पर दूध पिलाना ही पड़े, तो औरत को चाहिए कि जिस औरत ने दूध पिलाया है उसको लिख के रखे और खानदान में सबको बता दे कि मुझसे उस बच्चे ने दूध पिया है। अब एक मसला होता है, दूध पीना कब तक रज़ाअत साबित होती है? अब ये तो बात तय है कि एक ही लड़के और लड़की को किसी औरत ने दूध पिलाया, अब वो लड़का और लड़की, एक अजनबी लड़का लड़की भी हो, एक औरत से अगर दूध पिएंगे तो आपस में भाई बन जाएंगे, भाई बहन बन जाएंगे। अब ये रज़ाअत का जो रिश्ता है कितने साल तक चलता है, यानी कितने साल तक अगर बच्चा दूध पिए तो वो रिश्ता साबित होगा रज़ाअत का? तो इसमें उलमा का इत्तेफाक है, इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि 2 साल तक अगर बच्चा दूध पिया तो रज़ाअत साबित होगी। अगर 2 साल के बाद, समझो 2 साल के बाद एक दिन भी अगर औरत ने दूध पिला दिया 2 साल के बाद वाले दिन में, तो अगर जिन बच्चों ने दूध पिया है उनका रिश्ता साबित नहीं होगा, उनका निकाह दुरुस्त है। लेकिन फतवा इसी पर है कि 2.5 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत है। अगर 2.5 साल तक कोई बच्चा किसी औरत से दूध पिया है तो रिश्ता साबित हो सकता है रज़ाअत का। अगर 2.5 साल से ज़ायद दूध पिलाई किसी औरत ने किसी लड़के को, तो वहां रज़ाअत का रिश्ता साबित नहीं होगा। अलगर्ज ये बातें ज़हन नशीन कर लें कि इस्लाम ने जिन औरतों से निकाह को हलाल किया है उन्हीं औरतों से निकाह करें। जिन औरतों से निकाह को इस्लाम ने हराम किया है उन औरतों के निकाह करने से और उन औरतों के साथ अपना रिश्ता बनाने से इज्तिनाब करें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की फ़हम कामिल नसीब फरमाए और कुरान मजीद पर आसानी के साथ अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।